اخیر میں ایک وضاحت جس کا مجھے حکم دیا گیا وہ کر دوں. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ اجازت ہے. دیکھیے، زمانہ جیسے جیسے دور رسالت سے دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے فتنے پیدا ہوتے جائیں گے. تو عصر حاضر میں ہمارے زمانے میں فتنے بہت ہیں اور ہر روز نئے نئے فتنے نکل رہے ہیں. پہلے دیوبندیت کا فتنہ تھا، پھر وہابیت اہل حدیث کا فتنہ آیا، پھر قادیانیت کا فتنہ آیا، اور ہمارے زمانے میں ابھی ایک جو نیا فتنہ نکلا ہے وہ فتنہ ہے فتنہ منہاج القرآن. اس کو آپ ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی نام دے سکتے ہیں. میں کسی بھی شخص کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنے یا اس کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری جب وہ بیان کرتے ہیں عظمت مصطفیٰ پر بہت اچھا بیان کرتے ہیں، مگر ان کے بیان کے ذریعے سے لوگوں کو وہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور پھر ان کی کتابوں میں جو اہل سنت کے خلاف انہوں نے تحریریں لکھ رکھی ہے وہ لوگوں کو اس کا پابند بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، اب آپ توجہ سے سنیں تاکہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کو بات سمجھ میں آئے. سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں میں، آپ اس کو برا نہ مانیں، اور جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. کسی بھی شخص کے بارے میں جھوٹ بات نہیں ہونی چاہیے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ زانیہ تھی، وہ زنا کرتی تھی معاذ اللہ. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. آپ توجہ کریں، کس کو وہ زانیہ کہتے ہیں؟ ہمارے حضور کی سب سے چہیتی بیوی کو، اور اس عائشہ صدیقہ کو وہ زانیہ کہتے ہیں شیعہ، جس کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. ایک بات. دوسری بات، شیعہ قرآن کو بیاض عثمانی کہتے ہیں. وہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ عثمان کی ڈائری ہے اور یہ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن ادھورا ہے. تیسری چیز، شیعہ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، ان تینوں صحابہ کو کافر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. بلکہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد صرف 4 صحابی مسلمان تھے اور سارے صحابی کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ، جس میں صدیق اکبر جیسے صحابی کو انہوں نے کافر کہا. یہ شیعوں کا عقیدہ. یہی نہیں، اور بھی بہت سے ان کے خرافات ہیں. ٹھیک ہے. دیوبندی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا علم حضور کا ہے اتنا علم پاگلوں کو اور بچوں کو بھی ہوتا ہے. دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم سے بچا نہیں سکتے. یہ عقیدے ان کے ہیں، یہ نظریات ان کے ہیں. اب طاہر القادری صاحب اپنی تقریر میں یہ بات کہہ چکے ہیں اور اپنی کتاب میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ شیعوں سے اور دیوبندیوں سے جو سنیوں کا اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے. فروعی اختلاف یعنی شیعہ سنی دیوبندیوں کا کوئی اختلاف نہیں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں شیعوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا صرف جائز ہی نہیں سمجھتا، بلکہ مجھے جب جب وقت ملتا ہے میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، طاہر القادری صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے اور ان کی تحریر یہ ہے، سمجھ رہے؟ یعنی تقریر اور تحریر دونوں ایک دوسرے کے اپوز ہے، تضاد ہے دونوں میں. اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ تقریر صحیح ہے یا تحریر صحیح ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے. طاہر القادری صاحب حضور کے علم غیب پر تقریریں بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز کو جائز بھی کہتے ہیں. تو دو چیزیں صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ طاہر القادری صاحب جب حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو جھوٹ موٹ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، اور جو لوگ حضور کے علم کو پاگل اور جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو حق بھی سمجھ رہے ہیں. ان کے اختلاف، فروعی اختلاف کا مطلب کیا؟ فروعی اختلاف کا مطلب یہ کہ جیسے دو عالم ہیں، ایک کہتے مائک میں نماز پڑھنا جائز ہے، کہتے ناجائز ہے. یہ فروعی اختلاف ہے. چین کی گھڑی، یہ فروعی اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے. لیکن مائک پر نماز پڑھنے اور نہیں پڑھنے سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فروعی اختلاف ہے. چین کی گھڑی پہننے اور نہیں پہننے سے یہ کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. امام شافعی کہتے ہیں نماز میں رفع یدین کریں، امام اعظم کہتے ہیں نہ کرے. کوئی کرتا ہے تو کرے،
शाफई होकर कोई नहीं करता है, हनफी होकर तो न करे, करने रफ़े यदैन करने और नहीं करने से ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये क्या है कि माँ आयशा को जानी कहा जा रहा है, सिद्दीक अकबर को काफिर कहा जा रहा है, और उन लोगों के पीछे नमाज सही भी कही जा रही है। अब ये कैसे हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील क्या है? ताहिरुल कादरी साहब तो बहुत बड़े आलिम होने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों के वो हवाले देते हैं। मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, लेकिन मैं उनको मशवरा देता हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप को कादरी कहते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं, हम उनको उनकी कादरियत का वास्ता देकर कहते हैं। मगर ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दर वाले कादरी भी और घर वाले कादरी भी, इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो कादरियत को बदनाम न करें। हम उनको एक मशवरा देते हैं कि वो जरा सोचें, वो गौर करें कि हुजूर की मोहब्बत क्या है। देखो, मोहब्बत के लिए दुश्मनी जरूरी है, मोहब्बत के लिए दुश्मनी जरूरी है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, क्यों? क्योंकि ला इलाहा में रद है, बुराई है। क्या बुराई है? ला इलाहा का मतलब क्या है कि कोई माबूद नहीं, कोई, यानी जितने ये बन बैठे हैं ना, ये खुदा वो खुदा वो खुदा, जितने मज़ाहिब के खुदा है, इस्लाम क्या कहता है? कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी पहले रद्द करो, पहले बातिल का रद्द करो कि कोई माबूद नहीं है, सब झूठे, सच्चा खुदा और सच्चा माबूद अल्लाह है। तो पहले रद्द किया बुरों का, यानी पहले झूठे खुदाओं से दुश्मनी की, फिर सच्चे खुदा की मोहब्बत का ऐलान किया। यही तो है ना? यानी जब तक के दुश्मन का, अल्लाह के दुश्मन का रद्द नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने से काम नहीं बने। कोई ये कहे कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह माबूद है, और ये जिंदगी भर नहीं कहे कि वो जो दूसरे हैं ना, बरहमा और XYZ जितने, वो जो है वो झूठे नहीं है। पहले उनको झूठ कहो, पहले उनको झूठा कहो, तब अल्लाह को सच्चा कहो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं है, उस वक्त तक लायक एतबार नहीं है, जब तक हुजूर के दुश्मन से दुश्मनी न की जाए। क्योंकि एक हदीस पाक है, वो तो हदीस पाक समझते ही होंगे, हदीस पाक है जिसमें ईमान की तकमील शर्त लगाई गई। ईमान मुकम्मल कब होता है? तो हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान, कि उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह के लिए दोस्ती न की जाए और अल्लाह के लिए दुश्मनी न की। देख रहे, जहां दोस्ती की बात है वहां दुश्मनी की बात भी है। जहां दोस्ती के साथ साथ अल्लाह के लिए दुश्मनी नहीं करोगे, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब ये कैसी अल्लाह से दोस्ती है कि दोस्ती की बात तो की जा रही है मगर अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी नहीं की। सिद्दीक अकबर को जो लोग काफिर कह रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाने की बात करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान में एक सियासी लीडर हैं और वो वोट लेने के लिए शिया सुन्नियों को हमेशा एक करने का नारा लगाते रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में हुकूमत के कयाम के लिए बगैर शियों के ताउन के किसी की हुकूमत बन नहीं सकती। तो ये सियासी लीडर है, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये कोई जो है वो खतीब और स्कॉलर वगैरह पहले नहीं थे, ये एक अच्छे मुकर्रिर हैं और इन्होंने अरबी पर उबूर हासिल किया है, अपने अब्बा से पढ़ा है। उनकी तालीम में हमें कोई शक नहीं, उनके इल्म में हमें कोई शक नहीं, हम उनके इल्म का एतराफ करते हैं। मगर सिर्फ इल्म इंसान को कामयाब नहीं कर सकता। जब शैतान का इल्म उसे बचा न सका, इब्ने तैमिया का इल्म उसे बचा न सका, अशरफ अली थानवी का इल्म उसे बचा न सका, ये कोई छोटे मोटे मौलवी थोड़ी है। इब्ने तैमिया कोई छोटा मौलवी है?
बहुत बड़ा आलिम था इब्ने तैमिया। अशरफ अली थानवी कोई छोटा मौलवी है? बहुत बड़ा आलिम था अशरफ अली थानवी। कासिम नानोतवी कोई छोटा मौलवी है? नहीं। अशरफ अली थानवी ने ज्योमेट्री पर किताबें लिखी है। अशरफ अली थानवी ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानैन पर जो किताब लिखी है, जब वो सुन्नी था अकल चक्कर में आ जाती है कि इसने कितनी खूबसूरत किताब लिखी है, मगर उसकी वो किताब की बुनियाद पर उसका कुफ्र उसको जहन्नम से बचा नहीं सकता, क्योंकि हुजूर की नालैन की तारीफ करके अगर उसे हुजूर की गुस्ताखी करे तो वो यकीनन बच नहीं सकता। आप कहते हैं वो कादरी है, वो जहन्नम से बच जाएगा, गौस पाक की तारीफ करता है, हुजूर की तारीफ करता है। सुनो, मौलवी कासिम नानोतवी जो देवबंद के दाबानी हैं, वो सिलसिले चिश्ती और साबरी के मुरीद और खलीफा हैं। ये कादरियत और चिश्तियत उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक हुजूर की सच्ची वफादारी न हो, उनके दुश्मनों से दुश्मनी न हो। वो साबरी और चिश्ती सिलसिले के मुरीद थे कासिम नानोतवी, और जब वो जाते थे कलियर शरीफ तो 3 किलोमीटर दूर पर मौलवी कासिम नानोतवी जूतियां उतार देते थे, नंगे पैर जाते थे। गरीब नवाब की तारीफ सुनकर धोखा मत खाना, गौस पाक की तारीफ पर आंसू देखकर धोखा मत खाना। कासिम नानोतवी की जिंदगी बता रहा हूँ। 3 किलोमीटर दूर जूतियां उतार देते थे और साबिर पाक के मजार पर 3-3 दिन तक के कासिम नानोतवी एतिकाफ करते थे। सिलसिले साबरिया के पीर थे, वो सिलसिले साबरिया में मुरीद करते थे। अब भी वो लोग मुरीद और करते हैं, खिलाफत देते हैं। तो किसी का साबरी होना, चिश्ती होना और हुजूर की शान में गुस्ताखी करना, हुजूर के खत्म नबुवत का इनकार करना, इस बुनियाद पर क्या वो जन्नती हो जाएगा? अगर कासिम नानोतवी का कसूर यह है कि उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है, तो वो किस तरीके से जहन्नम से बच सकता है? जब वो सुन्नी था कासिम नानोतवी, वो ये सब करता था। जब अंग्रेजों के हाथों बिका और 600 रुपये महाना इसको तनख्वाह मिली, तो फिर ये गुस्ताखी करने लगा। पहले सब सुन्नी रहते हैं, धीरे धीरे बिगड़ते हैं। अगर आज ताहिरुल कादरी के गले में रस्सी न डाली गई, कादरियत के उसको खींचा न गया, तो आगे का अंजाम बड़ा भयानक नजर आता है। क्योंकि जो वोट के लिए शियों को अपना भाई कह दे, किसको भाई कहे? सोचो कितना जुल्म करते हैं लोग कि अगर अल्लाह न करे जो बात शिया जनाब आयशा के लिए कह रहे हैं, अगर वो बात ताहिरुल कादरी की माँ के लिए शिया कहेंगे, तो क्या ताहिरुल कादरी साहब फिर भी उनसे इत्तेहाद करेंगे? मोमिनीन की माँ को जानिया कह दिया तो आप इत्तेहाद की बात कर रहे? आपकी अब्बा को बुरा कहा, आपकी माँ को बुरा कहा, तो क्या वो इत्तेहाद करेंगे? नहीं करेंगे। ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ सिर्फ इश्तिहार निकाले गए, हक पर होने की बुनियाद पर उलमा ने इश्तिहार निकाले, तो वो इतना उछले कि उसका जवाब देने पर तैयार हो गए। हत्ता के इतने बेकाबू हुए कि उलमाए अहले सुन्नत को झूठा और क्या क्या गालियां तक बच गए। तो अपनी जात को सिर्फ इस्लाह के लिए बुरा कहा गया तो तुम्हें इतना गुस्सा आया, सिद्दीक अकबर को काफिर कहा गया तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम इत्तेहाद की बात करते हो, इत्तेहाद की बात करते हो, गोया अपनी जात ज्यादा प्यारी है तुम्हें सिद्दीक अकबर से। अरे नबी का वो ऐसा यार था जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। तुम बाद में टीवी पर नकली रोना रोने के लिए बैठे। मेरा सिद्दीक वो सच्चा आशिक था, जब नबी पर जंगों में तीर बरसते थे तो सीना तान कर खड़े हो जाते थे। लो पहले अबू बकर के सीने को छलनी करो, जब तक अबू बकर का सीना मौजूद है नबी पर कोई तीर नहीं जाने दूंगा। वो सिद्दीक थे, उनको लोग काफिर कह रहे। सिर्फ तुम सियासत की बुनियाद पर अपने मिलाने के चक्कर में कैसे मिला सकते हो? जिन पर हजरत अली ने लानत की तुम उनको मिला रहे हो। आओ इश्क का मियार बताने चला था। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर की बीवी है, हजरत अमीर माविया की सगी बहन है, अबू सुफियान की हकीकी बेटी है। अबू सुफियान काफिर थे। जब एक मामले में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हुजूर से मिलने आए तो पहले सिद्दीक अकबर के पास आए, मौला अली के पास आए और अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाइयां दी और कहा कि हुजूर से मिला दो। सिद्दीक अकबर मौला अली ने कहा हुजूर जिससे चेहरा फेर लें, अब हम उसको हुजूर के सामने जुरत नहीं करते, जो हुजूर का फरमान वही हमारा कहना, अब हम ये सब नहीं कर सकते। तो अबू सुफियान को गर्रा था, ये लोग नहीं मिलाते, कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो हुजूर से बहुत करीब है, उनकी बीवी है, मेरी बेटी मिला देगी हुजूर से। जैसे ही बेटी के यहाँ पहुंचे उम्मे हबीबा के यहाँ, बेटी ने दूर से देखा हुजूर का बिस्तर बिछा था लपेटा,
लपेट दिया। अबू सुफियान ने कहा बेटी बहुत दिनों के बाद आया हूं इसलिए पहचान नहीं पा रही हूँ, मैं तेरा बाप अबू सुफियान हूँ। कहा पहचान लिया है तुम्हें? तो कहा कि बेटी जब मेहमान आते हैं तो बिस्तर बिछाया जाता है, उठाया नहीं जाता। कहा अबू सुफियान ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है और तू नापाक है, मैं किसी नापाक काफिर को अपने नबी के पाक बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं देती। अबू सुफियान उस वक्त तक बेटी और बाप का रिश्ता उस्तवार नहीं होगा जब तक तू मेरे नबी का वफादार नहीं बनेगा। ये है इश्क। ये टीवी पे बैठकर मगरमच्छ के आंसू रो लेने से इश्क नहीं आता। इश्क के लिए जो है वो जब तक दुश्मनी न हो उस वक्त तक के इश्क की तकमील नहीं हो सकती। तकरीरें बहुत अच्छी तकरीर से कोई मुसलमान नहीं होता। बेहतरीन बड़े बड़े मुकर्रिर शियों में भी है, बड़े बड़े मुकर्रिरीन है, अपनी बात को मनवाने के कायल करने की सलाहियत रखते हैं। देवबंदियों में बड़े बड़े मुकर्रिरीन हैं, जाकिर नायक जैसे स्कॉलर कहलाने वाले और गैर मुकल्लिदीन के अंदर मुकर्रिर हैं जो तकरीर करने का बहुत अच्छा अंदाज रखते हैं। लेकिन क्या किसी की तकरीर उसको जन्नत में ले जाएगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मुझे मेरी उम्मत की गुमराही का सबसे ज्यादा खौफ मेरी उम्मत के अच्छे मुकर्रिरीन से। अच्छी तकरीरें किसी पहले लोगों का अकीदा देखो, अकीदा क्या है। इसलिए ताहिरुल कादरी का जो अकीदा है वो फिलहाल दुरुस्त नहीं है। वो सबको एक करना चाहते हैं। जब हुजूर सैयद आलम ने अलग कर दिया तो अब हम कौन होते एक करने वाले? हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो अब आप सबको मिलाने के चक्कर में क्यों? मिलाने के चक्कर में सिर्फ इसलिए है कि उनको पाकिस्तान का इक्तिदार चाहिए और पाकिस्तान के इक्तिदार के लिए वो हुजूर पर झूठ भी बांध चुके हैं। हालांकि मैं ये बहुत लंबी दास्तान नहीं करना चाहता, इसको चंद इशारे देना चाहता हूँ ताकि आपको मिले। और ये उलमा की जिम्मेदारी है। बहुत से उलमा इस वक्त चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, लेकिन मैं उलमा से भी कहता हूँ जो दौर का नया फितना हो उस पर उलमा को बोलना जरूरी है, क्योंकि हदीस पाक है जब मेरी उम्मत में फितना पहले लोगों के ईमान पर आँच आए और उलमा खामोश बैठे रहे तो वो तो गूंगे शैतान है और कयामत के दिन उनके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। तो पब्लिक अगर हमें गाली देती है हक बोलने की बुनियाद पर तो देती रहे। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दें। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हुजूर की इज्जत को दांव पे लगाना ये कोई शराफत नहीं है। आज हर आलिम की जिम्मेदारी है, कोई छोटा हो या बड़ा, कि वो इस फितने से कौम को आगाह करे, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भोली भाली उम्मत गुमराह होगी। ये कौन सी बात है कि हुजूर के नाम पर हाथ चुमाने का मौका है तो आप पीछे नहीं हटते, और हुजूर के नाम पर गाली खाने का मामला है तो फिर उसके लिए चंद लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी की जिम्मेदारी है। ताहिरुल कादरी के जो नजरियात है वो छुपे हुए नहीं है, वो छपे हुए हैं। अगर अवाम उसकी तकरीर सुनकर उससे मुतासिर है तो उलमा को चाहिए गाली सुनना पड़े तो सुनो, मार खाना पड़े तो खाओ, मगर हक को बचाओ। अगर हक को नहीं बचाओगे तो कौम को कौन बचाएगा? ये शख्स हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल चुका है। इसने ये कहा पाकिस्तान का इक्तिदार हासिल करने के लिए कि हुजूर मेरे ख्वाब में आए, हुजूर मेरे ख्वाब में आए, और ख्वाब में आने के बाद हुजूर ने कहा ताहिरुल कादरी तुम इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान का इक्तिदार तुम्हारे हाथ में होगा। ये ख्वाब उन्होंने आम किया। पाकिस्तान वालों को ख्वाब ज्यादा नजर आते हैं, पता नहीं उनका क्या हाल है, कौन से नींद का वजीफा करते हैं या कौन सा अंदाज होता है, उन्हें ख्वाब बहुत नजर आते हैं। तो बहरहाल, और अच्छा वो ख्वाब भी छोटे नहीं देखते, हुजूर सैयद आलम से कम का ख्वाब तो उन्हें दिखता ही नहीं है। तो कहा कि ताहिरुल कादरी जो है वो तुम इलेक्शन लड़ो और इलेक्शन में तुम कामयाब होगे, इक्तिदार तुम्हारे हाथ में होगा। और इसने यही ख्वाब पूरे इलेक्शन में तकरीर की कि हुजूर मेरे ख्वाब में, मेरे ख्वाब में, मेरे ख्वाब में। इस तरह वो कहता रहा और फिर ये हुआ कि इलेक्शन में जब उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए तो जितने थे वो सारे कैंडिडेट हार गए, इसको इक्तिदार मिला नहीं। तो उलमा ने ये फैसला किया कि दो में से एक फैसला करना होगा। तवज्जो है आपकी, दो में से एक फैसला करना होगा, या तो माअज़ल्लाह हुजूर झूठ बोले, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, या ताहिरुल कादरी ने झूठ बोला। अगर हुजूर ने ये कहा था कि ताहिरुल कादरी तुम इलेक्शन लड़ो तुम्हारा इक्तिदार होगा, इक्तिदार नहीं हुआ तो बात किसकी झूठी हुई? किसकी झूठी हुई? हुजूर की। और हमारा ईमान है कयामत आकर टल सकती है, मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। जो हुजूर को झूठा होने का तसव्वुर करे
وہ جھوٹا ہے، مردود و ملعون ہے، اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ حضور ایسے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ حضور ایسے سچے ہیں، حضور کی سچائی کی شان کی ہے کہ ان کے دشمنوں نے ان کی سچائی کی گواہی دی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ طاہر القادری نے، تو جو شخص پاکستان کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نبی پر جھوٹ باندھ سکتا ہے، اس شخص سے ہم کیا توقعات کریں، اس شخص پر کیا اعتماد اور اعتبار کریں؟ رہی بات بولنے کی، تو بولنے کا مادہ ان کے پاس ہے، مگر وہ اپنی زبان کے جادو سے اہل سنت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ علماء حق اب بھی زمین پر موجود ہے۔ بلکہ میں اسی سفر کی بات کروں، مجھے میرے احباب نے کلپ سنائی حیدرآباد میں ان کا یہ سفر، چلو وہ تو پرانی بات تھی۔ حیدرآباد میں وہ علماء اہل سنت کو جواب دیتے دیتے بول گئے کہ میں وہ ہوں کہ میں نے خواب میں 9 سال تک امام اعظم سے پڑھا ہے۔ حیدرآباد کی کلپ موجود ہے اسی سال، ابھی اسی دورے کی، کہ 9 سال تک میں نے امام اعظم سے خواب میں پڑھا ہے، یعنی کہ یہ 9 سال تک ہر رات خواب ہی دیکھتے رہے اور امام اعظم سے پڑھتے رہے۔ میں کہتا ہوں ظالم، تم یہ خواب پاکستانیوں کو بتا کے دھوکہ دے سکتے ہو؟ وہاں یہ ماحول ہے خواب دیکھنے دکھانے کا۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں غریب نواز کا آستانہ ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں مختوم اشرف کا آستانہ ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں محبوب الہی کا آستانہ ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کا آستانہ ہے۔ یہاں خواب بتا کے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم خوابوں میں نہیں چلتے، ہم حائل حقیقت ہے، ہم آنکھ کھول کر جینے کی طاقت رکھتے ہیں، آنکھ کھول کر جینے کا شعور رکھتے ہیں۔ 9 سال تک خواب میں امام اعظم سے پڑے ہو، مگر پھر بھی ایک داڑھی کا مسئلہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے امام اعظم تو وہ ہے، 9 سال تک پڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک نگاہ جس پر اٹھا دے اسے وقت کا مجتہد اور مجدد بنا دے، ایک نگاہ کا یہ عالم ہے۔ 9 سال تک پڑھ کر کے تمہیں امام اعظم کی داڑھی، امام اعظم نے کہا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، 9 سال تک کبھی انہوں نے تمہیں داڑھی پہ نہیں ٹوکا، کبھی نہیں ٹوکا خواب میں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو یہ بتا دیں کہ حضور کی داڑھی آپ نے کتنی بڑی دیکھی؟ تو جتنی بڑی آپ نے خواب میں داڑھی دیکھی کم از کم اتنی بڑی تو کر لیں آپ، جتنی بڑی خواب میں دیکھی ہے اتنی بڑی تو آپ کر لیں، اور آپ نہیں کرتے تو یہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طاہر القادری نے کہا، ان کے پاس کلپ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت علی سید نہیں ہے معاذ اللہ۔ حضرت علی کی سیادت کا جو شخص انکار کرے، ہم اس شخص کو پھر اپنا مقتدی کیسے مانیں، اسے اپنا پیشوا کیسے مانیں؟ یاد رکھیں حضرت علی صرف سید ہی نہیں، حضرت علی سیدوں کے باپ ہیں، حضرت علی سید و سادات ہیں۔ تو یہ شخص نے یہ کلپ بھی اس میں ان کے پاس موجود ہے، آپ ان لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کا حال یہ ہے، یہ مندروں میں جائے، یہ گرجوں میں جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منائے اور یہ کہے معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب حضور کا میلاد منانے میں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ باتیں ہیں۔ اب بتائیں یہ سارے نظریات ہونے کے بعد صرف تقریر کی بنیاد پر ہم طاہر القادری کو کیسے مانیں؟ اگر طاہر القادری صرف تقریر جو کرتے ہیں نا وہی ان کی کتابوں میں ہوتا تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہوتی، مگر وہ اہل سنت سے ہٹ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا پوتا شاگرد ہوں تو اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا یا ان کے شاگرد کا شاگرد ہونا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کوئی ہمیں متاثر نہیں کر سکتا۔ بھائی جب اعلیٰ حضرت کا پوتا شاگرد ہونے کی آپ بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ آپ کے سامنے نہیں ہے، علماء حرمین طیبین نے یہ بات کہی ہے اور اعلیٰ حضرت ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، اس کی تلقین کرتے رہے۔ من شک کا کفر وذابی فقط کفر، کہ جو ان بدعقیدوں کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ تو آپ تو شیعوں کو، اب شیعوں کو کافر جو ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے بلکہ شیعوں کے کفر پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ شیعوں کا کفر غوث پاک نے بیان کیا، تو جو چیز غوث پاک کو نہیں سمجھی یہ تم کو سمجھ رہی، پھر تم قادری کہتے ہو، تم اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، غوث پاک شیعوں کا رد کرتے ہیں۔
شیعوں کو گمراہ کہتے ہیں، ان کی اقتدا کو جائز نہیں کہتے۔ غوث پاک نے شیعوں کے کتنے فرقے بتائے، ان کو برا کا یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کو بھی شیعہ سید نہیں مانتے۔ شیعہ کہتے ہیں غوث پاک سید نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ غوث پاک نے ان کا رد کیا ہے۔ تو تم اپنے آپ کو قادری شان سے کہتے ہو، غوث پاک کے فتوے کو نہیں مانتے، تم قادری کیسے ہو؟ امام اعظم کے فتوے کو نہیں مانتے، تم حنفی کیسے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہیں مانتے، تم ان کے پوتے شاگرد کیسے ہو؟ اس لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہی علماء کی تقریر سنیں جو علماء حق پر ہیں، جن کے عقائد صحیح ہیں، اور طاہر القادری سے ہم لوگوں کو کوئی جو ہے وہ حسد جلن نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ طاہر القادری سے حسد کی بنیاد پر یہ لوگ اس کا رد کرتے ہیں۔ ہمیں کیا حسد ہے بھائی، ہمیں کیا حسد ہے؟ الحمدللہ تیبی سے نعمت کے لیے کہتے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے وہ ان کے پاس کہاں ہے؟ ہماری رگوں میں حضور سید عالم کا خون ہے، الحمدللہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، ہم کیوں حسد کریں؟ حسد وہ کرتا ہے جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی، جو کنگال ہوتا ہے۔ الحمدللہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہونے پر ہمیں یہاں بھی شکر ہے، اور قیامت کے دن بھی شکر کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اور اس کی اولاد پر، قیامت تک کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ ہمیں کیا حسد ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں بغیر مانگے دی ہے، ارے ہم کیا حسد کریں؟ یاد رکھنا، کوئی محقق نہ ہو محقق بن جائے، کوئی مقرر نہ ہو مقرر بن جائے، کوئی مجدد نہ ہو اللہ چاہے تو مجدد بن جائے، کوئی مجتہد نہ ہو مجتہد بن جائے، لیکن کوئی غیر سید ہو وہ سید کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری ڈگریاں تم حاصل کر سکتے ہو، تو سادات کو کسی سے کوئی حسد نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور کی آل میں اللہ نے پیدا کیا، اس لیے ہم کسی سے حسد نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جذبہ تو یہ ہے جو ہمارے نانے کے دین کی خدمت کرے، ہم اس کی جوتیاں اٹھا کر چلیں، مگر وہ خدمت تو کرے، خدمت تو کرے۔ یہ انہوں نے برطانیہ میں ایک محفل منعقد کی، اس میں ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو سب کو جمع کیا ایک ساتھ، اور سب کو جمع کر کے کہا کہ سارے مذاہب جو ہے وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، سارے مذاہب امن کا پیغام دیتے ہیں۔ جب سب مذاہب امن کا پیغام دیتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے پھر ہمیں سمجھائیں آپ، لا الہ الا اللہ کا فلسفہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں آپ۔ جب سب امن کا پیغام دیتے ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام؟ پھر اسلام کی ضرورت کیوں تھی جب سب امن کا پیغام دیتے ہیں؟ اللہ نے اسلام کو کیوں بھیجا؟ پیغمبر اعظم کو کیوں بھیجا؟ اس لیے ایسے شخص جس کا قول کچھ ہے، جس کا فعل کچھ ہے، اور غریب نواز کی تعریف ہے، غوث پاک کی تعریف ہے، اس میں ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ شخص گمراہ ہے، اس پر گمراہی کا حکم ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس شخص سے بچا جائے، اور عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں کہتا، عوام کے لیے اس کی کتابیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، اور اس کی تقریریں سننے کی بھی اجازت نہیں۔ رہی بات کہ اگر آپ کو شان مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ سننا ہے تو آپ اپنے علماء اہل سنت سے سنیں، اور ان کو سن کر آپ اپنے عشق میں اضافہ کریں۔ دیکھنا اگر آج یہ شخص نہیں سدھرا تو اللہ نہ کرے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ، اللہ اگر زندگی دے تو دیکھنا کل یہ شخص بڑے برے نتیجے پر پہنچے گا، اور یہ بڑا فتنہ ہوگا۔ اور میں آپ سے میں کہتا ہوں، یہ اپنے آپ کو مجدد بھی کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، بہت حیرت ہوئی، جو مجدد ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے یعنی وہ عالم ہونے کے ساتھ ولی بھی ہوتا ہے۔ ولی کی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ وہ اس کے ساتھ باڈی گارڈ نہیں چلتے، ولی کے ساتھ، ولی کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ بن کر کے چلتے ہیں، اور یہ باڈی گارڈ بھی لاتے ہیں تو مسلمان نہیں، یہودیوں کو۔ آخر یہود تو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب، آپ سے یہودیوں کو اتنی محبت کیسے کہ وہ آپ کو تحفظ دے رہے ہیں؟ تو ہر آدمی جو تحفظ دیتا ہے وہ اپنے دشمن کو نہیں دیتا، اپنے دشمن کو تحفظ نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، اے موسیٰ اشعری، تمہارا جتنا بھی حساب کتاب ہے سب لا کر مجھے بتاؤ، تم کتنا کماتے ہو، کتنا خرچ کرتے ہو۔ ایک علاقے کے گورنر تھے، کہا سب لاؤ اور مجھے بتاؤ، چیک کراؤ۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا، حضور وہ جو میرا ساتھی ہے نا، جو میرا پی ہے، پی جانتے ہیں نا، جو میرا پی ہے، اس کے پاس سارا حساب کتاب لکھا ہے، وہ چیک کرا دے، اس سے آپ چیک کر لیں۔ آپ نے دیکھ لیا وہ مسلمان نہیں تھا،
وہ یہودی تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سارے 7 کتاب اس نے بتا دیے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اب اسی کو بلاؤ مسجد میں، اور مسجد میں بلا کر کہو کہ وہ آپ کے بارے میں سب کو صفائی دے کہ آپ کلیئر ہو. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضور وہ تو کافر ہے، میں اس کو مسجد میں کیسے بلاؤں، وہ مسجد میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سنو، جو شخص مسجد میں آ کر آپ کے بارے میں صفائی نہیں دے سکتا تو تم نے اس کو اپنا مشیر کار اور رازدار بنا کر کے رکھا ہے. جب یہ یہودی جس کو تم نے اپنا مشیر کار اور رازدار بنا کر رکھا ہے، جب یہ غیروں میں جائے گا، یعنی ان کے اپنوں میں جائے گا اور ہمارے غیروں میں جائے گا، تو یہ ساری باتیں تو بیان کرے گا کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے ہیں ان کے معاملات اور ان کے اخراجات اور ان کی آمدنی تو ایسی ہے، تو اسلام کو کیا کچھ نقصان نہ پہنچے گا. اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو آپ اپنی رازداری سے ہٹا دیں. اور قرآن شریف کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. جب یہود اور نصارہ کو قرآن نے دوست بنانے کے لیے منع کیا ہے اور تم ان کو اپنا محافظ بنا کر لے کر چل رہے، تمہاری نظر قرآن پر، کیسے شیخ الاسلام ہو تم، کیسے شیخ الاسلام ہو کہ تم قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ رہے ہو، جس کو اللہ رسول اپنا دوست بنانے کے لیے منع کر رہے ہیں، تم ان کو اپنا محافظ بنا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد تمہیں مجدد ہونے کا دعویٰ ہے. اس لیے یہ سارے ڈھکوسلے آپ نہ مانیں. اگر طاہر القادری واقعی مجدد ہوتے تو مجدد کسی کے سہارے نہیں چلتا، مجدد کسی کافر کو، یہودی کو اپنا باڈی گارڈ نہیں بناتا. مجدد کی شان تو یہ ہوتی ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کیسے مجدد، سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر فائز تھے. ایک بار اعلیٰ حضرت مسجد میں آئے تو دیکھا کہ بغیر سر کا جن تھا. آپ سلام کر کے آگے بڑھے، وضو کیا، جن دیکھا کہ یہ ڈرتے نہیں تو کہا مولانا مجھے پانی پلائیے. اعلیٰ حضرت نے کنویں میں بالٹی ڈالی، پانی نکالا اور اس کا گلا کٹا ہوا تھا، سر نہیں تھا، وہ ڈالتے رہے، 1 بالٹی 2 بالٹی ڈالا، اور جب پانی ڈال چکے تو وہ جن ہنس کر کہتا ہے مولانا آپ ڈرے نہیں، ڈرانے آیا تھا، کہتے ہیں مولانا آپ ڈرے نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث پاک کا غلام ہوں، غوث پاک کا غلام ہوں، ڈروں کیسے. یہ ہوتا ہے مجدد، مجدد کی شان یہ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ بولے بالے ہو، آپ لوگ اتنی دور تک نہ دیکھ سکو گے جو ہمارے علماء دیکھتے ہیں، ہمارے مشائخ دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی اولادری، شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب، اور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر، اور ان جیسے ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں، ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کم سے کم طاہر القادری گمراہ ہے، کم سے کم کہ اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے، اور اس سے دور رہا جائے، اور اس کی جو تنظیم ہے اس کا ممبر نہ بنا جائے، اس کی تقریروں کو فروغ نہ دیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو حق کہنے، حق پر عمل کرنے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات اس کے بارے میں گونگا گڑ کھا کر بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا رد کریں گے تو پبلک ہمیں گالیاں دے گی، ہمارا کیا ہوگا، تو وہ گونگا شیطان قیامت کے دن بننے کے لیے تیار رہیں اور منہ میں آگ کی لگام کے لیے تیار رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر محفل میں اس کے بارے میں بولیے، کم از کم جہاں ضرورت ہے وہاں تو بولیے اور حق کا اعلان کیجیے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. یہ رسالہ ہے برکات خواجہ. یہ برکات خواجہ جو ہے نا، اس کے جو ایڈیٹر ہے وہ شبیر پٹیل رضوی صاحب ہیں، ایک دم بے باک آدمی. جب بھی موقع پر فتنے اٹھتے ہیں بالکل اپنے قلم سے اس کا سد باب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں کہ گجرات میں سب سے پہلے طاہر القادری کو بے نقاب کرنے کی تحریک اگر کسی نے چھیڑی ہے تو وہ ہمارے شبیر پٹیل رضوی صاحب نے اور چھیڑی ہے. اس میں طاہر القادری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بول دے آپ اس کو مان لیں، مگر جو دلیل ہے تو کم از کم آپ دلیل کو مانیں، اور اس میں آپ کے اپنے ایمان کا فائدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آپ برکات خواجہ کے ممبر بنے اور اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں، انشاءاللہ آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوشخبری یہ ہے کہ 11 اپریل کو دارالعلوم برکات خواجہ کا سالانہ دستار بندی کا پروگرام ہے، جس میں عطائے حضور مفتی اعظمین حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر نوری صاحب کی
وہ تشریف لائیں گے، آپ ضرور ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔